سورۃ الحدید آیات نمبر 20 کا 31 کا درس قرآن جاری ہے۔ میرے دوستوں 20 تا 31 آیات میں زندگی کی دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان ہو چکے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور سورۃ الحدید آیات نمبر 20 کا 31 کا درس قرآن جاری ہے۔ میرے دوستوں 20 تا 31 آیات میں زندگی کی دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان ہو چکے ہیں۔ بارش اور ایک حقیقی مثال، زندگی کا انجام 3 نمبر میں، 4 نمبر میں جائز اور نتائج، کھیل کود، 5 نمبر میں مغفرت اور جنت طلبی، 6 نمبر میں اللہ کی مہربانی۔ میرے دوستوں آج آیات نمبر 20 تا 31 کی آخری حصہ ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ یہ مغفرت اور جنت طلبی، اللہ نے فرمایا کہ 9 لاکھ زیب و زینت، آپس میں تفاخر اور مال و اولاد کی کثرت طلب کو ہی زندگی کا مقصد نہ بنانا۔ یہ 9 لاکھ زیب و زینت، آپس میں تفاخر اور اولاد کی کثرت، اولاد کے کثرت طلب کو ہی زندگی کا مقصد نہ بنانا۔ کہ اللہ نے اس سے پہلے دوسری آیات میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ایمان
اللہ کی ذکر سے غافل امت ان کی محبت میں پڑ کر، مال و دولت اور آداب کی اولاد کے محبت میں پڑ کر، نہ دنیاوی زندگی میں نہ اپنے آخرت کو مت بھولو۔ آج اللہ نے یہاں فرمایا کہ دولت، زیب و زینت اور کثرت طلب کثرت اولاد کی اولاد کو مقصود نہ کرنا، بلکہ ان چیزوں کو جائز حد تک اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ ان میں حد سے آگے نہ بڑھو، بلکہ کرنے کا کام یہ ہے کہ سابقون الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرنے میں صبر کرو، وہ کام انجام دو جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے علاوہ وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ میرے دوستوں، ایک جائز حد تک دنیا کی زندگی میں کھیل کود، لہو، زیب و زینت اور طلب کثرت اولاد کی وہ مقصد مت بنا دو، بلکہ اپنے آپ کو یعنی آخرت کو اپنا اصل مقصد بناؤ، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر تم رہ نہیں سکتے ہو، تھوڑی عرصہ کے لیے اللہ نے تمہیں بھیجے، یہ مختصر زندگی۔ اصل جو تمہاری زندگی ہے وہ کیا ہے؟ آخرت۔ تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور یہ تمہاری زندگی یہ فانی زندگی، اس دنیا سے تمہیں جانا، یہاں تمہارے کپڑے اتارے جائیں گے، تمہارے جسم سے کپڑے نکال دیے جائیں گے۔ دنیا کی ایک تھوڑی سی سامان کیا ہے بھائی؟ ایک کپڑا ہے جو تم سے وطن تم پہنے ہو، تو تمہارے سانس نکلنے کے بعد میرے دوستوں تمہیں غسل دینے سے پہلے تمہارے اس دنیا کی کپڑے اور دنیا کے سامان کو اتار دی جائے۔ اب تمہارے ساتھ جانے والے کیا چیز ہوگا میرے دوستوں؟ وہ تمہارے نیک اور بد اعمال، بلکہ میرے دوستوں فرماتی ہیں کہ تمہارے ساتھ اور تمہارے بندے کو لے کے چلتی ہے، عزیز و اقارب، تمہارے رشتہ دار، بھائی بیٹے سب تمہارے ساتھ جاتی ہیں، اور پھر اپنی ڈولی بھی تمہارے ساتھ لے کر جاتی ہے، اور تمہیں قبر کے اندر رکھا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور پھر تمہیں بیٹی کی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ میرے دوستوں اس کی بات تمہیں مٹی دینے کے بعد پھر یہ سمجھ لو تمہاری زندگی شروع ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں شاید موت کو سمجھا ہے کافر اختتام زندگی، در حقیقت موت ہے ابتدائے زندگی۔ یہ غافل لوگ موت کو اپنے زندگی کا آخری سمجھتے ہیں، اور جو سمجھدار ہے اور جو عقل مند ہے میرے دوستوں کو زندگی موت کو، میرے دوستوں موت کو زندگی کے شروع سمجھتے ہیں۔ یہی ہم سب مسافر ہیں، وہی آخر ٹھکانا، کوئی آگے روانہ ہے کوئی پیچھے روانہ۔ آج میرے دوستوں تمہارے باپ کی، تمہارے دادا کی، میرے دوستوں تمہارے پردادا، پھر تمہارے دادا، پھر تمہارے باپ،
ایک ایک کر کے تمہارے دنیا کے کپڑے اتاریں گے، تمہیں غسل دیے گئے، تمہیں قبر کی طرف روانہ کر دی گئی، قبر میں رکھے۔ میرے دوستو تمہاری زندگی کی شروع ہو گئی۔ ایک سے ایک وقت آئیں گے کہ تم بھی اس دنیا میں رہ نہیں سکو گے، تمہارے بھی کپڑے جو ہے اتارے جائیں گے، تمہارے کپڑے بھی نکال دیے جائیں گے، پھر تم بھی وہی قبرستان کی آخری ٹھکانہ جو میرے دوستو آخرت کے ٹھکانوں میں سے ایک مقام یہ قبر ہے، وہ سب سے پہلے مقام قبر ہے، اسی قبر کے اندر تمہیں بھی جانا ہے۔ یہ تمہاری زندگی، یہ تمہارے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی وہی آخرت کی زندگی، اور آخرت کی مراحل میں سب سے پہلے مراحل قبر کی زندگی۔ آپ آئیے میرے دوستوں، یہی ہم سب مسافر ہیں، وہیں آ کر ٹھکانا، کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ۔ ایک آرام میں گانا مل کر اور روئے میں سب جمع ہو کر لے جائیں گے پاکستان میں، ارے اللہ ہوگا پلیسی۔ میرے دوستو، اگانا بگانا دوستو، آبا رشتہ دار عزیز و اقارب سب مل کے روتے ہیں، اپنے آپ کا صبح کے پھر بھی لا کر تم لے ہی مانے قبرستان۔ اے جانا، اے پردیسی، تمہیں سمجھ نہیں آئی تو یہی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فانی ہے۔ ابھی دنیا میں ہوتے ہوئے سمجھ لو یہ دنیا مزدور آخرہ، دنیا کو آخرت کی کیا سمجھ لو، کھیتی سمجھ لو، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس میں جو کمانا ہے کما لو، اتنے جتنا نیکیاں کرنا ہے کر لو۔ اللہ نے بھی فرما دی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرنے میں سبقت کرو، وہ کام انجام دو جن سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، جس میں اللہ راضی ہو جائے وہ کام کرو، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے علاوہ جنت دی وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، اللہ سے جنت مانگو، اور جہنم کی طرف تعلقات سے نجات مانگو، جس کی چوڑائی آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے۔ وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے، جنت ان کا حق ہے۔ جو اللہ کی ذات و صفات اور اس کی تمام رسولوں پر ایمان لائے، کسی ایک نبی یا کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اگر کسی نے، میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے نبی اور رسولوں کے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اور اللہ کی ذات و صفات کی، میرے دوستوں، تمام تر چیزوں کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر اور اس کی تمام صفاتوں کے اوپر جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے ہیں، میرے دوستوں، وہی اس جنت کی حقدار ہوگی۔ اور اللہ کے نبی اور رسول میں سے کسی ایک کا بھی انکار، میرے دوستوں، انکار کیا ہے بھائی؟ وہ تمام رسولوں کے اوپر انکار کرنا، گویا کہ وہ اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، ایمان لے کر نہیں آیا ہے۔ تو لہذا اس لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام رسولوں میں سے ایک کے اوپر بھی اگر ایمان نہیں لایا، ایک کو بھی اگر انکار کیا، تو اس کی ایمان لے کر آیا نہیں۔ آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام نے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ میرے دوستوں، ہر زمانہ میں طبقہ بطبقہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی آخری نبی ہے۔ ان تمام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آدم سے لے کر
جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 100 صحیفے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور 4 مشہور کتاب، 104 کتاب ہے، اس میں سے 100 صحیفے اور 4 مشہور کتاب ہے، 100 صحیفے اور 4 مشہور کتابوں میں سے میرے دوستوں قرآن مجید کے اندر تو اللہ کے رسول خاتم النبیین و یقیناً لکھے ہوئے ہیں میرے دوستوں، باقی ان کی تمام توحید ظہور کے اندر بھی یہ بات لکھے ہوئے ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ سید النبی ہے، سید المرسلین ہے اور خاتم النبیین ہے۔ قیامت تک میرے دوستوں ان کی بات کو نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، یہی آخری نبی ہے۔ اب ان کو پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی توحید والے، توحید کو ماننے والے، صحیح مانو اور ظہور کو ماننے والے یا انجیل کو ماننے والے میرے دوستوں، اگر انہوں نے اس کتاب کو پڑھے ہیں اور اس کی تشریح کی ہے، میرے دوستوں اس کی تفسیر کی ہے، تو ان کے اندر یہ لکھے ہوئے یہ تمام کتابیں میرے دوستوں منسوخ ہو جائیں گے۔ آخری جو کتاب ہوں گے وہ قرآن مجید، فرقان العظیم، کلام اللہ شریف، جس کو اللہ کی کلام فرمایا اور جس قرآن کے اندر یہ اعجاز حاصل ہے، اور کسی کتابوں میں یہ چیز حاصل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ تو یہی آخری کتاب ہے اور اسی کو پر ایمان آنا ضروری ہے۔ اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے تو تم بھی مسلمان نہیں ہو۔ اب اہل کتاب کو ہے کافر کہنا تو منع ہے، لیکن بات یہ سنو، اگر اس نے قرآن مجید کو نہیں مانا تو پھر وہ مسلمان تو نہیں رہے، تو پھر وہ کیا کہلائیں گے؟ اب خود ہی فیصلہ کرو۔ اگر اس نے مان لی ہے تو اس کتاب میں لکھے ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین میں ہے اور سید المرسلین ہے اور سید النبی ہے اور رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، اللہ نے پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، کوئی بندہ کہے کہ میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں تو جنت میں چلے جاؤں گا، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں تو جنت میں چلے جاؤں گا، میں روزہ رکھتا ہوں تو جنت میں چلے جاؤں گا، میں نیک اعمال کرتا ہوں جنت میں چلے جاؤں گا، ہمیشہ قرآن تلاوت کرتا ہوں جنت میں چلے جاؤں گا، ہمیشہ تسبیح اور ذکر میں مشغول ہوں تو جنت میں چلے جائے گا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی مہربانی سے ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا اللہ کی مہربانی سے۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو وہ اللہ رب العزت نے تمہیں توفیق عطا فرمائی نماز پڑھنے کی، اگر تم قرآن تلاوت کرتے ہو تو اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی قرآن تلاوت کرنے کی، اگر تم درس قرآن دیتے ہو تو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے درس قرآن دینے کی، اگر تم تہجد پڑھتے ہو تو اللہ نے تمہیں، اللہ کی مہربانی سے تمہیں اللہ نے دی ہے کہ تم رات کو تہجد پڑھتے ہو، اگر تم ذکر کرتے ہو، اگر تم اذکار کرتے ہو میرے دوستوں، اگر تم تفریح پڑھتے ہو، اگر تم کوئی نیک عمل کرتے ہو تو اللہ کی مہربانی سے اللہ رب العزت نے تمہیں اس کام کے لیے توفیق عطا فرمایا۔ جو بھی کام ہوگا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر تم منصرف کی پل سے، منصرف کے پل سے گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کی معافی کی ساتھ گزارو گے۔ منصرف میرے دوستوں، اگر تم منصرف کے پل سے گزرو گے تو اللہ تعالیٰ کی
معافی کی ساتھی بھی ضرور ہے. اور اگر تم جنت میں داخلہ تمہیں ملے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مقدر ہوگا. اپنے مرضی سے جتنا بھی نیک اعمال کرو, جتنا بھی کچھ کرو میرے دوست, تو پھر یاد رکھنا اللہ کی مہربانی سے تم جا سکو گے. یہ نہیں معلوم کہ تم اپنی عبادت سے یا اپنے ذکر و اذکار سے یا تلاوت قرآن سے یا تمہارے نیک اعمال سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نہیں, اس سے داخل ہو گے اللہ کی مہربانی سے. آگے فرمانا, اور اگر تم مرتبے حاصل کرو گے وہ تمہارے اعمال کی بدولت ہوں گے. مرتبہ جنت کے اندر اگر رتبہ حاصل کرنے ہوں گے تو کیسے کرو گے؟ میرے اعمال کی بدولت ہوں گے. وہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ والی کل درجات مما عملوا, سورۃ الاحقاف آیات نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ شخص کو اس کے اعمال کے مطابق, اس کے اعمال کے مطابق ہی اس کی درجات نصیب ہوگی. اس کے اعمال کے مطابق اس کی درجات نصیب ہوگی. اور اس کی باوجود اپنی کامیابی کا مدار اعمال ہی کو نہ سمجھو. کامیابی کا مدار اپنے اعمال کو نہ سمجھو, کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہوگا, شامل حال نہ ہوگا تو کامیابی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہونا بھی ضروری ہے, ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی. تم جاؤ گے تو اللہ کی مہربانی سے جاؤ. اب یہ میرے دوست کہ اگر انسان لوہراب عصیان زینت اور تفاخر میں ہی مبتلا رہا, کوئی انسان اپنے لوہراب کھیل کود اور اپنے زیب و تن, میرے دوستوں, زیب و زینت اور عصیان گناہ تفاخر میں مبتلا رہا, حرص اور لالچ کا میرے دوستوں اس میں مبتلا رہا, تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی کیسے نصیب ہو سکتی؟ دنیا کے اندر لوہراب میں مبتلا ہے اور زیب و زینت کے اندر مبتلا ہو, تفاخر میں تفاخر فخر کے اندر مبتلا ہو, پھر اس کی بات کو میں حرص اور لالچ, جیسے میں نے فرمایا کہ میں مالی میرا مال, زمینی میرے زمین, میرے دولت, سب اس کے پیچھے لگے ہیں. میرے دوستوں, یہ لالچ اگر ہوگا, یہی لالچ اگر ہوگا تو اللہ کی مہربانی کیسے نصیب ہوگی تمہیں؟ ارے مال جو دی ہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے, اللہ کی مہربانی سے. یہ بولنے کا توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. ممبر پہ بیٹھنے کا توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. آپ کو سننے کا توفیق کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ کے حکم کے علاوہ, اللہ کی توفیق کے علاوہ میرے دوستوں تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. وہ اللہ کی مہربانی جس کام میں شامل حال ہوگا وہی چیز کامیاب والے ہوگی, ورنہ وہ ناکام ہوگا, وہ ناکام. میرے دوستوں, اب آگے ہجرت کی بات اکثر مہاجرین نادار ہو گئے. ہجرت کی بات اکثر مہاجرین غریب, محتاج اور نادار ہو گئے. میرے دوستوں, ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ رضوان حاضر ہوئے اور عرض کیا, حضور مالدار لوگ تو نماز بھی ادا کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ حج بھی اور زکات بھی ادا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز روزہ یہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ہر قسم کی عبادت کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ حج بھی کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو توفیق دی. پھر زکات بھی تو دیتے ہیں, زکات بھی تو دیتے ہیں. بھائی یہ تو منظر رکھ یہ کچھ اللہ کا حسنہ میں شامل ہے, صدقہ اور زکات یہ بھی جو قربانے لگا یہ اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی تو کرتے ہیں. صحابہ رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ, کیونکہ یہ تو بہت آگے نکل گئے, لیکن ہم مہاجرین کے شامل ہیں
ہم تو ندار ہیں، ہم ندارے کی وجہ سے دین کی ارکان پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ یا رسول اللہ، دین کی ارکان پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس حج کی توفیق نہیں ہے، ہم حج تو نہیں کر سکتے، زکات ہم دے نہیں سکتے، زکات کی توفیق تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مرتبہ میں نہ ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے اور ہم تو مرتبہ میں انتہائی کمتر ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نماز کی بات دیکھیں، نماز کی بات اللہ کے رسول نے اسی موقع پر یہ تصویر، تین تصویر فرمایا کہ صحابہ تو اربعین نے سوال کیا، رسول اللہ ہم مہاجرین ندار ہیں اور تو یہاں کے انصار لوگ ہیں، یہ تو مالدار ہیں، یہ نماز بھی ادا کرتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، حج بھی کرتی ہیں، یہ زکات بھی دیتی ہیں اور دیگر خیرات بھی، سب کا خیرات بھی کرتی ہیں، تو ہم تو رتبے میں ان سے بہت ہی کم درجے میں ہیں۔ تو رسول مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز کے بعد، جب آپ نماز ادا کرتے ہو، نماز کی بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کی تسبیح کر لیا کرو۔ تو اعلی درجات میں ان سے بھی بہت بڑا اجر تمہیں اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ وہ دولت پر آدمی بھی تم سے درجات میں آگے نہیں جا سکے گا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی حج بھی کر لیتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، لیکن میرے دوستوں صرف فرض نماز کے بعد میرے دوستوں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے سے ان مالداروں کی، یہ مالدار اللہ کے راستے میں اتنے کچھ دینے کی باوجود بھی نہ تو تمہارے درجات سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، بلکہ تم ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ اب ان لوگوں نے یہ بات تو سن لی، بڑے بڑے مالداروں نے، اللہ کے راستے میں زکات خیرات کرنے والے، تو کہنے لگا کہ یہ لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ جب اس صاحب سفر لوگوں کے اس عمل کا علم ہوا، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے جہاد میں بھی جاتے، جہاد کے لیے خرچہ کرتے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات سب کچھ کرتے، حج بھی کرتے، تو یہ صاحب سفر ان کو کہا، یہ لوگوں کے اس عمل کا علم ہوا تو انہوں نے یہ بھی میرے دوستوں یہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ تو اس کی بات غریب پر پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ تو یہ نہ شروع کر دیں گے؟ تو عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جا کر نا یہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا یا رسول اللہ، تو لہذا وہ پھر بھی ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ آپ نے یہ جواب دیا کہ جو اس آیات کریمہ میں ہے، یعنی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یاد رکھو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی فضل سے، اللہ کی مہربانی سے۔ اللہ کیا بتائے میرے دوستوں کہ تم اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو خالص نیت سے، اخلاص کے ساتھ، میرے دوستوں وہ 7 کروڑ کی ثواب تمہیں ملے گا۔ اب وہ مالدار کی حیثیت سے جتنا بھی مال اللہ کے راستہ میں دے رہے اس کو اس حساب سے ملے گا۔ اب تم قربت اور رضا کی وجہ سے 1 روپیہ اللہ کے راستہ میں دو گے تو وہ 7 گنا بڑھا دیں گے اللہ رب العزت۔ اب وہ میرے دوستوں آ رہی دیکھیں تو فرمایا کہ تسبیح و تحمید میں حسن نیت سے انجام دے رہے ہیں، تو اس توفیق کا ملنا اللہ تعالیٰ کی فضل سے، فضل کے مرحوم بننا ہے۔ میرے دوستوں آپ دیکھیے انہی سے ایک اللہ کے بندے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو نہیں جانتے، عالم اسلام ہر مسلمان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ اللہ وہ چمکتے ہوئے اسلام کی ستارے، اسلام کی چمکتے ہوئے ستارے کو
جنہوں نے میرے دوستوں 5366 حدیثوں کی روایت کی، اللہ کے رسول سے روایت کی ہے میرے دوستوں 5366 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام سے پہلے ان کے نام کیا تھا میرے دوستوں؟ ان کا نام عبد شمس تھا۔ حضرت طفیل بن قردوسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا۔ طفیل بن قردوسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں، یہ دوسی بنی، دوسی کی محنت سے تھے۔ آپ بعض لوگ شک و شبہات میں پڑتے ہیں کہ بھائی عبد الرحمن اللہ کے رسول نے کیا آپ کا نام کیا؟ میں اس کو آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا نام عبد شمس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، آج سے آپ کا نام عبد الرحمن، عبد شمس عبد الرحمن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ہمجوڑی تھے، دوست یار تھے، چھوٹی سی بلی کو بچہ کو لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیتے تھے۔ میرے دوستوں تو ان کی اپنے دوستی یاروں نے ان کو بولا برائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول نے ہجرہ کہنے لگا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرہ کا مطلب ہے بلا، اور وہ ابو ہریرہ یعنی بلے کا باپ چھوڑے۔ تو آپ جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول سے کہ میرے نام ہرہ وہ بھی مجھے پکارتے تھے، تو ایسی وجہ سے میں نے اپنا نام ابو ہریرہ رکھا، یعنی چھوٹی بلی کا بچہ۔ بخاری شریف کے حدیث کا شروع اور بالکل آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر ہوتا ہے میرے دوستوں۔ آپ دیکھیں سیاستہ میں سے بخاری شریف کی حدیث شروع کا اور بالکل آخر کا۔ میرے دوستوں پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنیت کیا ہوا؟ ابو ہریرہ۔ ابو حضرت طفیل بن قردوسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا 6 ہجری کو، تو میرے دوستی کے ساتھ اللہ کے رسول کی ایک وفد کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس پہنچی، اور وہاں پہنچنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام پوچھا، تو پوچھنے کے بعد کہنے لگا میرا نام عبد شمس ہے، یعنی آج سے آپ کا نام عبد الرحمن، کہ میرے ماں باپ آپ کو قربان، کیا آپ کے نام رکھے اللہ کے رسول نے عبد الرحمن۔ اب بعض لوگ شک و شبہات میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، نہیں، وہ عبد الرحمن پچھلے جمعہ کو میں نے عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی سنایا میرے دوستوں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، وہ عبد الرحمن بن عوف وہ دوسرا ہے جس کو اللہ نے خوب ایمان عطا فرمایا اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت۔ اور ان کو میرے دوستوں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمایا، ان کی والدہ محترمہ کے لیے یہ بڑے میرے دوستوں بڑے اپنے والدہ سے محبت کیا کرتے تھے، یتیم بچے تھے۔ آپ اسی وجہ سے اپنے والدہ محترمہ کو لے کر میرے دوستوں مدینے میں روانہ ہوئے اور اپنے آپ کو مدینے کے خدمتگار بنا دی، وہ خادم ہو گئی، وہاں کا طالب علم بن گئے، اللہ کے رسول کو میرے دوستوں اپنے امام بنا لیا، اپنے امام بنا لیا۔ جب بھی اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے وہ بے چین ہوتے تھے، صبح اور شام اللہ کے رسول کو دیکھنے کے علاوہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا حسین اور کیا خوبصورت تھے، ایسے لگتے کہ سورج ان کی چہرے کے اوپر گردش کر رہے تھے، سورج ان کی چہرے کے اوپر گردش کر رہے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قول تھے۔ میرے دوستوں پھر والدہ کی یہ ایک والدہ کو دعوت دی اسلام کی، والدہ نے جب بھی دعوت دیتے لیکن والدہ قبول نہیں کرتی۔ ایک دن جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے والدہ محترمہ کو اسلام کی دعوت دی، سخت الفاظ کہا جو ان کو بہت ہی بڑی صدمہ پہنچا اللہ کے رسول کی شان میں۔ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات، تو کہنے لگا کیا بات ہے عبد الرحمن، آپ کیوں رو رہے ہیں ابو ہریرہ، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ، میں نے والدہ محترمہ کو اسلام کی دعوت دی، میرے والدہ آپ کے متعلق بڑے سخت الفاظ تھا جس سے مجھے بہت بڑی صدمہ پہنچی۔ تو جب یہ کہا کہنے کے لیے تو کہنے لگا کہ آپ میرے والدہ کے لیے دعا فرمائیں کہ میرے والدہ اسلام قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائی، اسی وقت ان کی والدہ کے لیے دعا کی
پھر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی. دروازہ ٹھکٹھکاتی لیکن پانی گرنے کی آواز آ رہی, دروازہ نہیں کھولتی ہے آواز. اور جب پہنچی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھے. جب بھی باہر جاتے, جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو یہ سلام کرتے تھے, امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور والدہ بھی سلام کے جواب دیتی تھی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدہ کو ساتھ لے کے چلتے. میرے دوستوں کے باہر گرنے کی آواز, جیسے گھر میں داخل ہوا والدہ نے دروازہ کھولی. کھولنے کے بعد کپڑے پہن کر آئی, کہ بیٹا مجھے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ پہنچے, اور یہ تو پہلے تو میرے دوستوں صدمے کا رونا تھا, اب یہ خوشی کا رونا شروع کر دیا. خوشی کا رونا, یہ خوشی سے رونا شروع کر دیا. یا رسول اللہ میرے والدہ نے اسلام قبول کر لیا نا. جب یہ فرمایا ابو رضی اللہ عنہ, میرے دوستوں بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ کسی کی گھر میں مزدوری کیا کرتے تھے. علم سیکھنے کی بدولت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں کا کہ بھوک میں اتنی بے چین اور اتنی ہی پریشان ہوا کرتے تھے, کبھی تو بھوک سے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ لیتے تھے. علم کی سمندر 5346 حدیث اللہ کے رسول سے روایت کی عالم اسلام کے لیے میرے دوستوں. اور فرماتے ہیں کہ کبھی تو میرے پیٹ بھر پڑ جاتے تھے, اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اتنی بھوک میں بےحال اور بے چین تھے میرے دوستوں. تمام صحابہ لے گئے جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, ان سے جا کے آیات میں پوچھتے تھے, قرآن مجید کی آیات, یہ آیات بتائی تاکہ وہ پوچھے کہ یہ بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے بےحال اور بے چین ہیں. ایسے کرتے کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے. ابو بکر صدیق سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیات پوچھے, عمر فاروق سے بھی ایک آیات پوچھے, لیکن کسی نے ان کی بھوک کی حالت کو نہیں سمجھا. پھر بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر پہنچے. اللہ کے رسول کے سامنے جیسے بیٹھے, اللہ کے رسول سے بھی یہی حال, قرآن مجید کی آیات پوچھی. اللہ کے رسول نے اسی وقت سمجھ کے دیے بھوک سے بہار ہے, بھوک سے بہار ہے, اپنے پیچھے پیچھے لینے چلے کرتے. جب گھر پر پہنچے میرے دوستوں, دیکھا گیا ایک کوٹرے میں, ایک کوٹرا کے اندر دودھ رکھے ہوئے. تو کہا کہ یہ دودھ کس کی ہے, کس نے دیا ہے؟ تو کہا کہ فلاں نے آپ کے لیے دیا ہے رسول اللہ, آپ کے لیے بھیجا ہے. تو کہنے لگا اے ابو ہریرہ جاؤ بلا دو سفر والوں کو, سب کو, مدرسہ کا طالب علم, غریب, یتیم, جتنے بچہ ہے, مدرسہ صفا مسجد نبوی کی برابر میں جو صحن تھا میرے دوستوں, آپ لوگوں نے جن لوگوں نے عمرہ حج کی ان لوگ دیکھے ہوں گے, آپ ان کو بلایا, سب کو بلایا. وہ رضی اللہ عنہ میں یہ سمجھ گیا کہ یہ ایک پیاری دودھ ہے, اس سے کیا ہوگا, کہ میں بھی لوں تو کیا کروں. بہرحال اللہ کے رسول کو فرمایا ان کو بلانے کے, سب کو بلانے کے بعد کہا کہ سب کو پلانے چلو. وہ پیاری ایک پیاری دودھ سب کو پلاتے گئے, سب کو پلاتے گئے, سب کو پلاتے گئے. اللہ اکبر میرے دوستوں, سب نے آسودہ ہو کر پی, اور پینے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا آپ, میں اور آپ باقی, ہم دو ہی صرف باقی. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اب ابو ہریرہ آپ پیتے رہو. پھر وہ پی رہے کہ اور بھی پیو, اور بھی پیو, اور بھی پیو, پیتے رہے, پیتے پیتے آسودہ ہو کر پی. میرے دوست اسی ایک پیالی دودھ کو پورا اہل صفہ والوں کو پلا دی. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے دوستوں بڑے آسودہ ہو کر, پیٹ بھر کر, سیر ہو کر دودھ پیے, اور پینے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے دودھ کو پیا ہے. میرے دوستوں دیکھو یہی تو حال ہے. کہا کہ اللہ اکبر, یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزت ہے. میرے دوستوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے کے لیے, یہ آپ جو بیٹھے ہو میرے دوستوں, یہ کیا ہے, علم ہے. ایک دن مدینے کے بازاروں میں گزر رہے تھے, لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے. کہنے لگا اے بازار والوں کیا کر رہے تم لوگ؟ بولے کیا ہوا؟ کہ بھائی بازار خرید و فروخت میں جاؤ, مسجد نبوی میں نہ میراث رسول تقسیم ہو رہا ہے, کہ میراث رسول تقسیم ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کی میراث, اللہ کے رسول کی میراث کیا ہے؟ علم ہے. اور ان لوگوں نے سمجھ نہیں پایا, سارے کے ساتھ وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی کون سی میراث رسول؟ ابو ہریرہ نے انتظار کرنا, دوبارہ واپس ہی آیا. آنے کے بعد بولا ابو ہریرہ کہ میراث رسول تقسیم ہو رہا ہے.
تو میرا سے رسول تقسیم تو نہیں ہوا ہے. بولے کیا دیکھا آپ نے؟ بولے ایک بیٹھے ہوئے اور باقی سارے ایک دوسرے سے جو ہے کوئی حلال کوئی حرام کوئی قرآن مجید کے آیات کوئی ترجمہ کوئی تفسیر اس قسم کی چیزیں جائز اور ناجائز میں سارے چیزیں گفتگو ہو رہا ہے. وہ بولے یہی تو ہے میرا سے رسول, یہی تو میرا سے رسول ہے. میرے دوستوں کیا علم کی طلب تھی ان کے اندر, میرے دوستوں کیا علم کی طلب تھی, بھوکے پیاسے ہر قسم کی مشقتیں برداشت کیے ہوئے. آج ہمارے طالب علم دیکھو کہ ہمارے بیٹا ہے تھوڑی سی بھوک لگے پاگل ہو جاتے. میرے نوجوانوں میرے بچوں سمجھ لو یہ جو آپ سیکھ رہے ہو نا یہ بھی علم ہے. اگر ایک مسئلہ آگے آپ نے سیکھ لیا تو میرے دوستوں 1000 نفل نماز کی ثواب ہے. اگر علم کی ایک بات سیکھ لی میرے دوستوں تو 1000 نفل نماز کی ثواب آپ کو ملے گی. تو یہ قرآن کی درس کو اتنا آسان نہ سمجھے میرے دوستوں. یہی تو قرآن ہے جو ہمارے بنیادی عقیدے ہے میرے دوستوں. اس کے علاوہ ہمارے کوئی چارہ نہیں ہے میرے دوستوں. صحابہ رہتے سب سے پہلے کوئی چیز کو تلاش کرتے تھے تو قرآن میں, جب قرآن میں نہیں ملتے تو حدیث میں, جب حدیث میں نہیں ملتے تو اجماع امت کی طرف تلاش کرتے تھے. صحابہ رہتے کو لے کر مشورہ کیا کرتے تھے, اس کی بات جا کے قیاس کیا کرتے تھے میرے دوستوں. سب سے پہلے نمبر کیا چیز ہے؟ قرآن ہے. تو قرآن کو ہمیشہ مقدم رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس قرآن مجید کے اس قرآن مجید کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی قرآن اور رسول کے حدیث کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.